السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ ایک عورت کا سب سے بڑا صبر، ایک ماں ہوتے ہوئے وہ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، ان کو تحفظ دینے کے لیے بہس شوہر کے پاس بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ اسی میں اس کی عزت ہے۔ آئیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ سچی کہانی۔ گزارش کرتی ہوں کہ اس کہانی کو سنیے گا شروع سے آخر تک، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ موسم سرما اپنے عروج پر تھا، ساتھ ساتھ امتحانات کا موسم بھی۔ جیسے ہی امتحانات ختم ہوئے، بچوں نے گھومنے پھرنے اور نانا کے گھر جانے کی رٹ لگا لی۔ شگفتہ نے نعمان کو بچوں کا مطالبہ پہلے ہی سے بتا رکھا تھا۔ جیسے ہی نعمان نے پروگرام ترتیب دیا، فواد، جواد، صبا تینوں بچے نے خوشی سے بے قابو ہو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ جواد اور صبا نے دانیہ اور دانیال کو اپنے جانے کا بتا دیا۔ دانیہ اور دانیال بھی ساتھ جانے کو ہمکنے لگے۔ دانیہ کو پہلا تجربہ اور ماں کی نصیحتیں یاد تھیں، وہ تو چپ کر گئی، مگر دانیال افشین کو آوازیں دیتا کچن میں آ گیا۔ امی، جواد، فواد سب گھومنے جا رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ چلے جائیں؟ صرف 2 دن کی بات ہے، جانے دیں، وہاں کوئی شرارت، کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے، پکا وعدہ۔ انسان کبھی کبھی کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ کھائی اور آگ میں کسی ایک کم نقصان والی چیز کا انتخاب بذات خود ایک پلسرات بن جاتا ہے۔ افشین نے بھی 2 سال پہلے اپنی دانش میں ایک صحیح فیصلہ کر کے اپنی محبتوں اور ریاضتوں سے بنائے گھر کو اپنے 2 معصوم بچوں سمیت پار کر کے والدین کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی، مگر ان 2 سالوں کے 730 دنوں کے ہر لمحے اسے یہ احساس ہوا کہ اس کے فیصلے کی فصل شاید ہی کوئی پائیدار پھل لا سکے۔ بیٹا، آپ کو نزلہ بھی ہے اور میتھس کا پیپر بھی ٹھیک نہیں ہوا، کیوں نہ ہم ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیں اور میں آپ کو میتھس کی تیاری کروا دوں تاکہ آپ فائنل میں دوبارہ پوزیشن لے سکیں۔ دانیال نزلے کی وجہ سے پہلے ہی چڑچڑا ہو رہا تھا، اوپر سے افشین کے اس پڑھائی زدہ انکار کو سن کر مزید بگڑنے لگا۔ امی، آپ ہر دفعہ ایسی ہی باتیں کرتی ہیں، کہیں نہیں جانے دیتی۔ 2 دنوں سے کچھ نہیں ہوتا، میں واپس آ کر پڑھ لوں گا۔ آج اگر ہم اپنے گھر ہوتے تو بابا کے ساتھ گھومنے جاتے، آپ نہ خود کہیں لے کر جاتی ہیں، نہ کسی اور کے ساتھ جانے دیتی ہیں۔ جن بچوں کی خاطر اس نے یہ سب کیا، افشین کو لگا آج پھر وہ ان بچوں کی عدالت میں مجرم بن گئی ہے اور آزمائش سزا بن گئی ہے۔ صبا اور جواد نے بھی افشین سے دانیہ اور دانیال کو ساتھ بھیجنے کو کہا۔ اتنے میں شگفتہ بھی کچن میں آ گئی، جو سارا منظر دیکھ چکی تھی۔ وہ بچوں کو نظر انداز کر کے آٹا گوندنے لگی۔ سب بچوں نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، شہ پائی اور افشین کی منت کرنے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شگفتہ نے اپنے بچوں کو گھر کا، چلو جاؤ یہاں سے۔ بچے ایک دم خاموش ہو گئے۔ جواد نے ماں کے غصے کو نظر انداز کر کے شگفتہ سے کہا، امی، آپ پھپھو سے کہیں دانیہ اور دانیال کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ جواد، خواہ ضد نہیں کرو، دانیال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں، جاؤ باہر جا کر کھیلو۔ افشین بچوں کو لے کر باہر آ گئی۔ تم تینوں کی ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی اور اب ان 2 کو بھی پالنا پڑ گیا تو ہو گئی پوری۔ نانی کے گھر جا رہے ہیں تمہاری، ان کے نانا نانی نہیں ہیں۔ شگفتہ تیز تیز بڑبڑا رہی تھی، اس کی آواز باہر تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ شگفتہ بظاہر کھلے دل کی مالک تھی، اس نے افشین اور اس کے بچوں کو اپنے اور اپنے بچوں کے حصے کا حصے دار سمجھ کر کبھی بیر نہیں کیا تھا، مگر جہاں 2 برتن ہوں وہ ٹکراتے ضرور ہیں اور ان سے آواز بھی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جاڑے کی ایک ٹھنڈ سی شام تھی۔ تمام دن کی تھکاوٹ کے بعد افشین کا سر درد سے بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ جلد ہی بستر پر لیٹ گئی اور بچوں کو بھی ہوم ورک ختم کر کے لیٹنے کو کہا۔ دانیال اور دانیہ ہوم ورک ختم کر کے خسر پسر کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں باہر سے بچوں کی آوازیں آئیں، انہوں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ آج جواد اور فواد کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ نعمان یعنی افشین کے بھائی نے انہیں ویڈیو گیم لا کر دیا تھا۔ نعمان، شگفتہ، بچے سب خوشی خوشی اسے آن کرنے میں لگے تھے۔
دانیال اور دانیہ بھی ان کی خوشی میں شریک ہو گئے۔ نعمان نے دونوں بھانجے بھانجی کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ کافی دیر تک جب دونوں بچے واپس نہ آئے تو افشین بمشکل اٹھی اور انہیں سونے کے لیے واپس لائی۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر جواد اور فواد دونوں گیم لگا کر بیٹھ گئے۔ دانیال بھی اسکول سے آتے ہی ان کے کمرے کی طرف لپکا۔ پہلے تو تینوں خوشی خوشی کھیلتے رہے، لیکن جب فواد کم اسکور کرنے لگا اور دانیال جیتنے لگا تو فواد نے غصے میں آ کر دانیال کے ہاتھ سے ریموٹ کھینچ لیا۔ چھوڑو میرا ریموٹ، یہ میرا ہے تمہارا نہیں۔ کیوں چھوڑوں؟ تم گیم ہار رہے ہو، تم چھوڑو۔ دانیال نے ریموٹ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔ فواد نے دوبارہ دانیال کے ہاتھ سے ریموٹ کھینچا۔ اٹھو یہاں سے، یہ میرا ہے، میرے بابا لائے ہیں۔ دانیال مزید تن کر بیٹھ گیا۔ جواد بھی بھائی کی طرفداری کرتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور دانیال کے پاؤں کو ٹھوکر مار کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ کھینچ لیا۔ اپنے گھر جاؤ، اپنے بابا سے کہو تمہیں بھی ایسے گیم لا کر دیں، میری گیم مجھے واپس کرو۔ فواد نے غصے میں آ کر دانیال کے بال کھینچنا شروع کر دیے۔ دانیال کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ افشین شور کی آوازیں سن کر بچوں کے کمرے کی طرف دوڑی، جہاں تینوں آپس میں بہت برے طریقے سے لڑ رہے تھے۔ دانیال چھوڑو بھائیوں کو، افشین نے زور سے دانیال کو کہا۔ اتنے میں شگفتہ بھی آ گئی۔ اس نے جواد اور فواد دونوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ دانیال نے مکہ فواد کی پیشانی پر دے مارا، جس سے وہ مزید غصے میں آ گیا۔ مجھے مارتے ہو؟ ٹھہرو، میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ گھر ہمارا، چیزیں ہماری، اور مار بھی ہم کھائے۔ جواد فواد دونوں نے دانیال کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ افشین کو اپنا خون سوکھتا ہوا محسوس ہوا۔ شگفتہ سخت بدحواسی کے عالم میں باہر بھاگی، پٹی اور روئی لا کر افشین کو دی۔ افشین نے الٹی سیدھی پٹی باندھ کر خون بند کیا اور دانیال کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس کے ماتھے پر 5 ٹانکے لگے۔ ڈھلتے سورج کی مدھم پڑتی نارنجی شعاؤں کے ساتھ افشین گھر میں داخل ہوئی تو سامنے لگی ستون کے ساتھ چمٹی۔ دانیہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے دانیہ؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ نانو کہاں ہے؟ پیچھے سے امی کی آوازیں آنے لگیں، جو دانیہ کو ڈھونڈتی اسی طرف آ رہی تھی۔ افشین اور دانیال کو دیکھ کر وہ ان کی طرف لپکیں۔ دانیال جو افشین کے کندھے پر بیسود پڑا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگی۔ دانیال ٹھیک تو ہے؟ خطرے کی کوئی بات تو نہیں نا؟ افشین نے نفی میں سر ہلا دیا اور دانیہ کو اشارہ کر کے اندر آ گئی۔ دانیال کو بیڈ پر لٹا کر رضائی اڑائی۔ امی اس کے لیے گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر لے آئیں اور اس کو پلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں دانیال سو گیا اور دانیہ بھی۔ افشین کو جاگتا ہوا پا کر امی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کیا بات ہے افشین، نیند نہیں آ رہی؟ بس ایسے ہی امی۔ افشین بیٹا، کیوں سوچ سوچ کر تم پریشان ہوتی ہو؟ بچوں کی آپس کی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہیں، تھوڑی دیر میں وہ سب کچھ بھول کر پھر سے مل جائیں گے۔ تمہارے جانے کے بعد جواد اور فواد دونوں میرے پاس آئے تھے اور بہت شرمندہ تھے۔ دیکھو افشین، سگے بہن بھائی بھی آپس میں کتنا لڑتے ہیں، اور اگر کزنز اس طرح آپس میں لڑ پڑے تو وہ بھی برداشت کر لینا چاہیے، نہ کہ اسے انا کا مسئلہ بنا کر سر پر سوار کر لیں۔ میں دیکھ رہی ہوں تم بچوں کے معاملے میں بہت حساس ہوتی جا رہی ہو۔ یہی تو امی، میں بھی سوچتی رہتی ہوں کہ بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، میں اس طرح نہ بھی سوچوں تو انہیں خود ہر بات کا احساس ہوتا ہے، اور پھر مجھے بھی وہ یہ احساس دلاتے ہیں۔ دانیہ بات بات پر کہتی ہے چلے اپنے گھر چلے، بابا سے کہیں ہمیں بھی فلاں فلاں چیز لا کر دیں۔ میں ان کی ہر خواہش پوری کرتی ہوں۔ میں مانتی ہوں بھائی اور بھابھی بھی ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی خلا ہے ان کے اندر، جو مجھے لگتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ امی نے پریشان ہو کر افشین کی طرف دیکھا۔ افشین 2 سال ہو گئے ہیں۔ اطہر نے مڑ کر خبر نہ لی۔ چلو تمہارا نہ صحیح، اپنے بچوں کا خیال کرتا اس بے حس شخص کے ساتھ کیسے گزارا کرو گی؟ افشین کے حلق میں کانٹے اگائے۔ اطہر کے ساتھ گزرے 8 سال اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ افشین مشرقی عورتوں کی طرح ایک صابر شاکر بیوی تھی، جس نے شوہر کی اطاعت اور خدمت اور بچوں کی بہترین تربیت کو ہی اپنی زندگی کا حاصل سمجھا۔ اس نے اطہر سے کبھی بیجا مطالبے نہ کیے، جو لا دیا اس پر شکر کیا، جو نہ دیا اس پر شکوہ نہیں، لیکن اطہر نے اس کی اس اچھی عادت سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور کبھی ڈھکے چھپے، کبھی اعلانیہ افشین سے مطالبے کرتا رہا، تاکہ وہ
اپنے بھائیوں سے پیسے لا کر دے اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر ہونے کا ثبوت اس طرح دیا کہ اکڑ کر بیٹھا رہتا۔ اتھر کی روز روز کی لڑائیوں، شور شرابے کے نتیجے میں بچے باپ سے دور ہونے لگے۔ گھر سے نکل جانے کی دھمکیوں نے افشین کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی اگر بچوں کو ایسی یتیمی کی زندگی بسر کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ انہیں لے کر میکے چلی آئے، جہاں اسے یہ گمان تھا کہ بچوں کو ہر طرح کا ذہنی، قلبی، روحانی اور کسی حد تک مالی تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ کچھ عرصے تو اس طرح سے ہوا ہی، مگر پھر اس گمان کے آئینے میں بھی بال آنا شروع ہو گئے اور یہ حقیقت شدت سے اس پر واضح ہو گئی کہ اپنی چیز اپنی ہوتی ہے۔ مانگے کی اور تقسیم ہوئی چیزیں نہ باعث اطمینان ہیں نہ باعث تحفظ، خواہ ہیرے ہی کیوں نہ ہو۔ دانیہ بیٹا، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ چلو جلدی کرو، اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ بھائی ہوتا ہے نا تمہارے ساتھ؟ بس میں نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ بھائی تو دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں لگا رہتا ہے، اسے کہاں کچھ پتہ چلتا ہے۔ اسٹاپ پر اتنے بڑے بڑے مونچھوں والے لڑکے تھے۔ دانیہ نے ہاتھ لمبا کر کے ان کا قد بتایا۔ وہ مجھے تنگ کر رہے تھے۔ میں ڈر کر بھائی کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو وہ اونچا اونچا ہنسنے لگے۔ دانیہ نے ہچکیوں میں رونا شروع کر دیا۔ وہ جو گلی کے کونے میں دکان ہے جہاں سے بھائی بسکٹ خریدتا ہے، اس کا دکاندار روز مجھے کہتا ہے اندر آ جاؤ، میں تمہیں آئس کریم دوں گا بیبی۔ افشین کے ارد گرد بم پھٹنے لگے۔ جس امان اور تحفظ کی خاطر اس نے اپنا گھر چھوڑا، وہ تو یہاں بھی مجھے نہیں ملا، بلکہ بے امانی اور بے ایمانی کی مزید نئی نئی قسمیں اس کے سامنے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں وسوسوں کے ناگ پھن پھیلائے بھاگنے دوڑنے لگے۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی، دانیہ کو گلے سے لگا لیا، اس کے آنسو صاف کیے، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ بچوں کے ساتھ اس کے باپ کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ اس سے جتنے شکوے کرے، شکایتیں کرے، چاہے وہ اس کو بیوی تسلیم نہ کرے، لیکن اس وقت بچوں کے لیے اس کو یہ قدم اٹھانا تھا۔ اور پھر ایک ماں جیت گئی۔ شیشے کے امتحان میں افشین نے انا کی پہلی کرچی پر پاؤں رکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اتھر گھر پر تھا، بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ باپ کو دیکھتے ہی وہ اس سے لپٹ گئے اور بے تحاشا پیار کرنے لگے۔ اتھر کو اس ساری صورتحال کی توقع نہ تھی۔ پھر بچوں کو دیکھ کر دل نرم ہو گیا۔ بابا، آپ ہمیں لینے کیوں نہیں آئے؟ وہاں ہم نے آپ کو بہت یاد کیا، کیا ہم آپ کو یاد نہیں آئے؟ بچے اتھر کے ساتھ چمٹے اندر چلے گئے۔ افشین خوش آمدید سننے کی خوش فہمی میں اس کو دیکھتی رہی، پر اس نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں، بابا کو اپنے پیارے بچے بہت یاد آتے تھے، لیکن وہ جو تمہاری ماں ہے نا، اسے بہت غرور ہے، بہت گھمنڈ تھا اپنے باپ بھائی کے گھر جا کر عیش کرنے کا۔ چلو جلدی عقل ٹھکانے پر آ گئی۔ بابا پکا وعدہ کریں، آپ ہمیں گھر سے دوبارہ جانے کو نہیں کہیں گے، مجھے اسکول بھی خود چھوڑ کر آئیں گے اور آئس کریم بھی دلائیں گے۔ دانیہ نے ایک سانس میں کئی وعدے لے لیے۔ شیشے کے امتحان میں افشین نے عزت نفس کا سودا کر لیا۔ اس کا شوہر چاہے اس کو ذلیل کرتا، چاہے اس کو رسوا کرتا، بچوں کے لیے اس کو برداشت کرنا تھا۔ افشین نے رب رحیم سے آسانیوں کی دعا مانگی اور بیگ اٹھا کر اندر آ گئی۔ کھانا بنانے کے بعد وہ بچوں اور شوہر کے انتظار میں تھی کہ وہ لوگ کھانا کھا لیں، لیکن وہ باتیں کر رہے تھے۔ بچے اتنے سال بعد اپنے باپ سے جو ملے تھے۔ اتھر اور بچے باتیں کرتے رہے اور وہ فقیرنی بنی بیٹھی رہی کہ شاید اس کی جھولی میں بھی چند بول محبت کے آ جائیں۔ اتھر کیسا بنا کھانا؟ اس نے پوچھا تو اس نے کچھ نہیں کہا، انجان بنا رہا۔ اتھر بچوں کے بیگ کھول کر بیٹھ گیا اور 2 سالوں کی رپورٹ کریت کریت کر پوچھنے لگا۔ افشین نے شکر ادا کیا کہ بچوں نے بھی سب اچھا کی رپورٹ پیش کی۔ افشین بچوں کو ان کے کمرے میں سلا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اتھر سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہر ممکن طریقے سے اس کا موڈ اچھا کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہی، مگر ہوں ہاں سے زیادہ اس نے کوئی بات نہ کی۔ الماری ٹھیک کر کے کپڑے ترتیب سے رکھ کے وہ سونے کے لیے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ مرد کے دل میں عورت کے لیے بھلے عزت نہ ہو، محبت نہ ہو، مگر اس سے وہ اپنی ہر ضرورت اور خوشی حاصل کرنا کبھی نہیں بھولتا۔ اتھر نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ افشین نے گھر کو نئے سرے سے گھر بنایا۔
اطہر بچوں کو اسکول سے لانے لے جانے لگا۔ بچوں کے ساتھ اس کا رویہ کافی اچھا ہو گیا تھا، البتہ افشین کے ساتھ اس کا رویہ ویسا ہی لیا دیا سا رہتا۔ کبھی کبھی اپنی دھن میں ہوتا تو اگلے پچھلے سارے حساب چکا دیتا۔ ایک بڑی اچھی تبدیلی جو اس میں آئی، اس کی رنگین مزاجیوں میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی، اور یہ افشین کی دعاؤں اور صبر کی دوسری بڑی کامیابی تھی۔ افشین کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اپنے گھر میں ہے، جہاں اس کے بچوں کے روم روم سے تحفظ اور اعتماد جھلکتا ہے، جس کے سامنے چھوٹی چھوٹی تلخیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اطہر کو سر سے پیر تک بدلنا ناممکن تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے وجود کے دو ٹکڑوں اور تیسرا جو اس کے اندر سانس لے رہا تھا، ان کی بہترین تربیت افشین کے لیے ممکن تھی۔ بچوں کو بہترین انسان بنانا افشین کی اولین ذمہ داری تھی۔ السلام علیکم۔